بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے سامعین محترم، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ دی ذات امید رکھنا تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہو گئے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ پاک سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی باعتبار حاضری نصیب فرمائے۔ بھائی میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ میرے پیارے بھائیو، اج میں تواڈے سامنے نماز دے مکروہات 8 بیان کرانگا انشاءاللہ اس ویڈیو دے اندر، اور انشاءاللہ 8 بیان کرانگا اگلی ویڈیو دے اندر انشاءاللہ، کیونکہ سارے مکمل جڑے نے ایک ویڈیو دے اندر بیان نہیں ہوندے، تے لہذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے اندر 8 اور اس ویڈیو دے اندر بھی میں انشاءاللہ 8 بیان کرانگا۔ نماز کے مکروہات کون کون سے ہیں؟ پیارے بھائیو، نماز کے 8 مکروہات جس کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو بندہ گناہگار ہوگا۔ نہ صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ اس نماز کو واپس لٹانا واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور کون سے مکروہات ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، نماز کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان مکروہات کا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست طریقے سے ادا ہو۔ پیارے بھائیو، مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جو ادا کیا جائے تو پیارے بھائیو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر گناہگار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ کام دوبارہ کیا جائے، وہ کام یعنی کہ وہ نماز دوبارہ دہرائی جائے۔ تو پیارے بھائیو، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، پیارے بھائیو مکروہ تنزیہی جو ہے یہ شریعت نے ناپسندیدہ کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، لیکن مکروہ تحریمی جو ہے انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، اور جو وہ نماز یہ کام کرتے ہوئے کرے گا اس کو دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ پیارے بھائیو، ہاں جی، سب سے پہلے مکروہ تحریمی بازوؤں کی آدھی کلائی اوپر کرنا۔ بازو جڑے نے نا، یہ بازو یعنی کہ اس کی آدھی کلائی جو ہے نا اوپر ہو۔ تو پیارے بھائیو کیا ہوتا ہے، واضح حدیث ہے، حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں، یعنی کہیں سے بھی اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ پیارے بھائیو، دوسرا مکروہ نماز کا استنجے کی شدت کی حاجت ہو اور پھر بھی بندہ نماز پڑھتا رہے، یعنی انہوں کثرت دے نال پیشاب آیا ہے، یعنی شدت دے نال، سختی دے نال، لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھی جا رہا ہے۔ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، بندہ گناہگار بھی ہوگا، واپس لٹانا بھی واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کسی کو استنجے کی حاجت ہو، اسے چاہیے کہ پہلے بیت الخلاء جائے، اپنی حاجت کو پورا یعنی کہ کرے، پھر جماعت میں داخل ہو جائے، بھلے اس کی جماعت جاتی رہے، یعنی کہ استنجا اس کو آ رہا ہے، یعنی شدت کا پیشاب ہے، وہ بالکل فارغ ہو جائے، تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ تو بھائی پیارے بھائیو، اس کی 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں، اگر شدید پیشاب کی صورت میں نماز شروع کی تو پھر بھی انسان گناہگار ہوگا، یا یعنی کہ پہلے وہ شدید پیشاب نہیں تھا لیکن 2 رکعتیں پڑھی تو پیشاب یعنی کہ آ گیا سختی کے ساتھ، بار بار ادھر خیال جا رہا ہے، تو پیارے بھائیو نماز کو توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور وضو کرے، بآسانی طریقے کے ساتھ پھر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تو تیسرا مکروہ ہے غلبہ ریح کے وقت، اگر ہوا خارج ہونے کا اندیشہ ہو،
بار بار دھیان ادھر جا رہا ہو، طبیعت میں بے قراری پیدا ہو رہی ہو، پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ایسی حالت میں پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوران نماز ہوا کا غلبہ ہو جائے تو بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، چوتھا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، نماز کا جو مکروہ ہے، نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح یا نیچے یا اوپر یا آواز لگانا، اس طرح انگلیاں چٹکانا کہ آوازیں آ رہی ہوں، یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ پنجواں مکروہ تحریمی، انگلیوں کی کینچی بنا لینا، ایک انگلیاں دوسری انگلیاں میں ڈال لینا، نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، چھواں نماز کا مکروہ تحریمی، نماز کے اندر کمر پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنے سے ہاتھ کو جہاں بھی رکھا جائے منع ہے نماز میں، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ستواں میرے پیارے بھائیوں، ساتواں مکروہ تحریمی، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، اس کی بھی حدیث مبارکہ میں صاف لفظوں میں ممانعت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث مبارک ہے، جو لوگ نماز پڑھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے وہ باز آ جائیں، ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ اندھا ہونے کا اندیشہ ہے، اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے بے دھیانی میں، نظر فوراً نیچے کر لینی چاہیے، جان بوجھ کر یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حدیث کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسا کرے تو اس کا زیادہ اندھا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آئیے آٹھواں نماز کا، یعنی کہ نماز کے اندر آٹھواں مکروہ، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، پیارے بھائیوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ انسان گناہگار ہوگا، کان آنکھوں سے دیکھا مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے نمازی پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اگرچہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان نماز کے ثواب کو اچک لیتا ہے، سارا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نماز میں مکمل دھیان ہونا چاہیے۔ نماز میں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ جب قیام ہو تو سجدے میں نظر ہو، جب تشہد میں ہو تو گود میں نظر ہو، اور جب سلام پھیرے تو کندھے کی طرف دیکھے۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ آگے آگے ہو کر مختلف سٹائل وغیرہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے بھائی نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ کندھے کے اوپر نظر ہونی چاہیے، دونوں کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بڑا یعنی کہ انداز بناتے ہیں، تو پیارے بھائیوں اسی طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نیا طریقہ ہے۔ تو آپ دوبارہ سن لیں، نماز کے مکروہ تحریمی، کہ جو بندہ یہ کام نماز میں کرے گا وہ گناہ گار بھی ہوگا اور دوبارہ نماز لٹانا اس پر واجب ہوگا۔ سب سے پہلے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، آستین کو آدھی کلائی سے اوپر رکھنا، دوسرا شدت کی استنجا کی حاجت ہو، تیسرا ریح کا غلبہ ہو اس وقت نماز پڑھنا، چوتھا نماز میں انگلیاں چٹکانا، پانچواں انگلیوں کی کینچی بنانا، اور چھواں نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، ساتواں نماز میں آسمان کی طرف نظر کرنا۔ نماز کے اندر میرے پیارے بھائیوں اس طرح کے کام کریں گے تو ہماری نماز جو ہے مکمل نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی نہیں۔ اسی طرح پڑھی گئی نماز بندہ گناہ گار بھی ہوگا، نماز کو واپس لوٹانا بھی ضروری ہوگا۔ اللہ
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پیارے بھائیوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مکروہ تحریمی سے ہمیں بچنے کی اور دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔